بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول الاعراب والبناء۔ پہلا درس کہتے ہیں معرب اور مبنی کے بارے میں ہے اسماء میں، یعنی کہ معرب مبنی افعال میں بھی ہوتے ہیں، اسماء میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ابھی اسماء کو دیکھیں گے۔ تو اسم کہتے ہیں دو ہی کیٹیگری ہوتی ہیں، یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ تو معرب وہ ہوتا ہے ما تغیر آخرہ بسبب العامل۔ یہ تعریف ذہن میں رکھنی ہوگی، آسان ہے کہ معرب اس کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے تبدیل ہو جائے۔ عامل کہتے ہیں کہ وہ اسم، یعنی وہ اسم یا فعل یا حرف جو اس اسم میں اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں رفع نصب جر زبر زیر پیش آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جاء المدرس، یہاں پہ المدرس مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ سألت المدرسہ، یہاں پہ المدرسہ معرب ہے، یعنی کہ تبدیل ہو رہا ہے اور مفعول ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ اور سلمت علی المدرسی، یہاں پہ مدرس ہمارے پاس مجرور ہے کیونکہ اس پہ حرف جر علی داخل ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چل گیا کہ مدرسو آ رہا ہے، مدرسہ آ رہا ہے، مدرسی آ رہا ہے، یعنی اس پہ زبر زیر پیش تینوں آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ معرب ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اس کا عامل کی وجہ سے اس کا اعراب بدل ہے۔ والمبنی ما لا يتغیر آخرہ بسبب العامل، مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عامل کے چینج ہونے سے نہ چینج ہو۔ تو جاء ہؤلاء، میرے پاس یہ لوگ آئے، اب ہؤلاء یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ سألت ہؤلاء، میں نے ان لوگوں سے سوال کیا، یہاں پہ ہؤلاء کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اور سلمت علی ہؤلاء، میں نے ان لوگوں کو سلام کیا، تو یہاں پہ ہؤلاء محل جر میں ہے، یعنی اب ظاہراً اس پہ سیم رہے گا، کوئی رفع نصب جر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو اصل حالت ہوگی وہی لے گی ہؤلاء، ٹھیک ہے۔ لیکن جب فاعل ہوگا تو محل رفع میں ہوگا کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب یعنی یہ مرفوع بذات خود نہیں ہے کیونکہ مبنی تو چینج ہی نہیں نہ ہوتا، لیکن فاعل ہونے کی وجہ سے یہ محل رفع میں، محل کا مطلب جگہ، یعنی کہ رفع کی جگہ میں ہے، اور مفعول ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے، اور مجرور ہونے کی وجہ سے محل جر میں ہے۔ باقی تینوں حالتوں میں حالت اس کی سیم ہی رہے گی، ہؤلاء ہؤلاء ہؤلاء۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ المعرب والمبنی من الاسماء، کہ معرب اور مبنی اسماء میں سے۔ یہ تو انہوں نے مثال دے دی، یعنی صرف ہمیں سمجھا دیا کہ معرب مبنی کہتے کس کو ہیں جو چینج ہو، اور پھر مثالوں سے دکھا دیا کہ مدرس چینج ہو رہا ہے اور ہؤلاء چینج نہیں ہو رہا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اسماء میں ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ اسم معرب ہے اور یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی علامت ہمارے پاس کیا ہوگی معرب اور مبنی کے پہچاننے کی؟ تو کہتے ہیں کہ الاسماء کلھا معربہ ما عدا الفئات الآتیہ، کہ اسماء جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ معرب ہی ہوتے ہیں، یہ صرف جو نیچے والے ہمارے پاس ضمائر وغیرہ ہیں، یہ 8 چیزیں ہیں، یہ مبنی ہوں گی، ان کے علاوہ جو بھی اسم آ جائے گا وہ معرب ہوگا، یعنی ان 8 کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں گے تو ہمیں مبنی ہو جائے گا، تو ان کے علاوہ جو بھی آئے گا وہ معرب ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے ضمیر، الضمائر، ضمائر جتنی بھی ہیں وہ مبنی ہوں گی، یعنی ضمیر کبھی چینج نہیں ہوگی، ہوا ہے تو وہ حالت رفع میں بھی ہوا ہی رہے گا، نصب میں بھی، یعنی جو بھی اس کی کیفیت ہو اس لحاظ سے۔ تو ضمائر کہتے ہیں مثل ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا ذہبت قالوا، تو یعنی ضمائر جو ہیں وہ معرب ہوں گی۔ اب ضمیر پھر 3 قسم کی ہوتی ہے، بعض ہوتی ہیں ضمیر مرفوع، بعض ہوتی ہیں ضمیر منصوب، اور بعض ہوتی ہیں ضمیر مجرور۔ تو اب مرفوع کون سی ہوں گی؟ جس کو ہم الگ سے ذکر کرتے ہیں نا، جو ضمیر ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ کون سی ضمیریں ہیں؟ رفع کی ہوں گی، مبنی، لیکن یہ کس میں ہوں گی؟ محل رفع میں ہوں گی۔ محل رفع کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ مبتدا بن رہی ہوں گی یا فاعل بن رہی ہوں گی، یعنی جو چیزیں، ہاں جی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اور ایک یہ تو اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل، یعنی یہ مرفوع بھی ہوتی ہے، اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ سے اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے۔ اور ضمیر مرفوع متصل ایک ہوتی ہے، متصل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ فاعل بنے گی، ٹھیک ہے، جیسے ضربتو میں تو ضمیر یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل کے ساتھ جو ضمیر ملی ہوئی ہوگی اور فاعل بن رہا ہوگا تو وہ کیا ہوگی؟ ضمیر مرفوع متصل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ضمیر منصوب،
جیسے ضمیر مرفوع ہوتی ہے ہمارے پاس، ایسے ضمیر منصوب بھی ہوتی ہے، اور ضمیر منصوب بھی پھر دو قسم کی ہے، یا متصل ہوگی یا منفصل ہوگی۔ متصل کا مطلب ہے جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، متصل اتصال سے ہے نا، ملا ہوا ہونا۔ تو رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا۔ اب یہ ہو ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے اور کیا ہے؟ نصب ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ کس کی جگہ پہ آ رہی ہے؟ ہو ضمیر مفعول کی جگہ پہ، میں نے اس کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اسألک، اب یہاں پہ کاف ضمیر کیا ہے؟ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ ضربنی، یہاں پہ جو یا ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، یعنی کہ محل نصب میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ضمیر منصوب منفصل۔ منفصل کا مطلب ہے کہ ہو تو حالت نصب میں لیکن علیحدہ سے ہو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اب ایاک جو ہے یہ نعبد کے لیے مفعول بن رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ منصوب منفصل ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں ہمارے پاس مجرور کے بھی ضمائر ہوتے ہیں، اس میں متصل منفصل نہیں ہوتا، صرف ایک ہی ہوتی ہے، یعنی یہ متصل ہی ہوگی، اور اس میں دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو یہ حرف جر کے بعد آ رہا ہوگا یا پھر یہ مضاف الیہ ہو رہا ہوگا، جیسے کتابہ، اب ہو یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، تو یہ کیا ہے؟ مجرور کی ضمیر ہے۔ دفترھا، اسمکا، یہ تینوں مضاف الیہ ہیں، اور علی اور یہ نا۔ اب یہ دیکھیں علیہا، اب ہا ضمیر سے پہلے کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ضمیر مجرور، کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے، اور لنا میں نا ضمیر مجرور ہوگی کیونکہ اس پہ لام داخل ہے۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہو گیا کہ ضمیر ہمارے پاس جو بھی آئے، تو اگر یہ پہچان نہ بھی ہو رہی ہو کہ یہ ضمیر منصوب ہے یا مرفوع ہے یا مجرور ہے، کم از کم اتنا تو پتہ چلے نا کہ جو بھی ضمیر آئے گی ہمارے پاس وہ مبنی ہوگی، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے جی اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ آسان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حاذا مذکر کے لیے آتا ہے، حاذی مؤنث کے لیے اور قریب کے لیے، اور ذالکا دور کے لیے، اور اولئکا جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور حاذانی ہاتانی یہ دونوں مورب ہیں، یعنی کہ اس میں اشارہ جو تثنیہ کے علاوہ ہیں وہ سارے ہمارے پاس مبنی ہوں گے، سمجھ گئے نا۔ حاذا ہاؤلائی، اور اسی طرح ذالکا اولئکا، حاذا واحد کے لیے، ہاؤلا جمع کے لیے، ذالکا واحد کے لیے بعید کے لیے، میں نے کہنا وہ کتاب ہے تو ذالک الکتاب، اور یہ کتاب ہے تو حاذا الکتاب، ٹھیک ہے۔ اور اولئکا یعنی یہ سارے کیا ہوں گے؟ مبنی۔ صرف ان میں جو تثنیہ کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، حاذانی حاذینی، ہاتانی ہاتینی، یہ کیا ہوگا؟ مورب ہوگا، یعنی اس میں اشارہ جو تثنیہ کے لیے استعمال ہوگا، یہ ایکسیپشن ہے نا اس میں، یعنی ابھی ہم پڑھے ہیں مبنی چیزوں کو، تو اس میں اشارہ سارے کا سارا مبنی ہے، لیکن اس میں جو تثنیہ کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ مورب ہوگا۔ مورب کہتے ہیں جو چینج ہو۔ اب یہ دیکھیں نا، حاذانی بھی پڑھ سکتے ہیں، حاذینی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس کو الف نون بھی آتا ہے، یا نون بھی آتا ہے، رجلان بھی اور رجلین بھی، تو اس میں بھی حاذان حالت رفع میں حاذان ہوگا، اور حالت نصب اور جر میں حاذین، اور اسی طرح ہاتان حالت رفع میں، حالت نصب اور جر میں ہاتین۔ اس کے بعد ہے جی اس میں موصول۔ اس میں موصول کہتے ہیں یہ ریلیٹیو پروناؤن کو، کہ جو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، میں وہ آدمی ہوں جس نے یہ کام کیا، تو کہیں گے انا الذی نمت کثیرا، میں وہ آدمی ہوں جو بہت زیادہ سویا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو کا معنی بیان کرنے کے لیے اس میں موصول آ رہا ہوتا ہے، تو جہاں پہ بھی آئے گا اس میں موصول، وہی ایکسیپشن اس کا صرف تثنیہ والا ہوگا، باقی سارا یہ مبنی ہوگا۔ الذی کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے، میں وہ آدمی ہوں جس نے یہ کام کیا۔ اور اگر کوئی خاتون کہے کہ میں وہ ہوں جس نے کھانا بنایا، تو وہ کیا کہے گی؟ انا التی طبخت الطعام، ٹھیک ہے، یعنی خاتون کے لیے التی اور مذکر کے لیے الذی، اور الذین کس کے لیے؟ جمع کے لیے، دونوں کے لیے، چاہے مذکر ہوں چاہے یا اس کے لیے کبھی کبھار دوسرا بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ دونوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایکسیپشن تثنیہ والا ہی کہ اللذانی اور اللتانی، اس میں اب تثنیہ کا اعراب ہم نے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ الف نون اور یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللذان اللذین آئے گا، یعنی کہ حالت رفع میں اللذان اور حالت نصب میں اور جر میں اللذین، اسی طرح حالت رفع میں اللتان اور حالت نصب اور جر میں اللتین، ٹھیک ہے۔ موصولہ کا مطلب کیا ہے؟ موصولہ کا مطلب ملانے کے لیے آنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسماء الاستفہام۔ اسماء الاستفہام کا مطلب ہے جو اسم سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ من ہے، ہم کہتے ہیں من انتا، آپ کون ہو۔ این کتابک، آپ کی کتاب کہاں ہے۔ ماذا بک، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ متا
متا تبدأ الامتحان، امتحان کب شروع ہوں گے، کیف حالک، آپ کا حال کیا ہے. تو یعنی جو اسم استعمال ہوتا ہے استفہام کے لیے وہ بھی سارے کے سارے مبنی ہوں گے. اور اس کے بعد بعض ظروف سارے کے سارے نہیں، یعنی بعض ظروف جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، جیسے اذا ہے، الآن ہے، حیثو ہے، امسی ہے. بس انہی کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چار ہیں یہ جب آ جائیں گے تو ظروف کا مطلب ہوتا ہے کہ ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، یا ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان ہوگا. ظرف زمان کا مطلب کہ زمانہ بتانے کے لیے نا، ٹھیک ہے، اور ظرف مکان کا مطلب کہ جگہ بتانے کے لیے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں الآن یہ کیا ہوتا ہے، زمانہ کے لیے ہوتا ہے کہ ابھی. اذا جب، یہ بھی زمانے کے لیے آتا ہے. حیثو جہاں، ٹھیک ہے. فاتو حرثکم انا شئتم، انا کا معنی ہوتا ہے حیثو، کہ خاتون کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرو جہاں سے آپ چاہو. تو یہ جگہ بتانے کے لیے ہوتا ہے. امسی کا معنی کل، وقت بتانے کے لیے. تو ظرف زمان چاہے وہ زمان ہو، ظرف یا مکان ہو، اس میں سے یہ والے جو چار ہیں یہ کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے. باقی ان کے علاوہ جو ہیں وہ معرب بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اسماء الافعال، اسماء الافعال کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اسم بظاہر تو یعنی اس میں علامات تو اسم والی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن معنی وہ کس کا دے رہا ہو، فعل کا دے رہا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اسماء افعال کا کیا مطلب ہے کہ علامت تو اس میں دکھنے میں یا اس کا گیٹ اپ تو اسم والا ہے، لیکن وہ معنی کس کا دے گا، فعل کا دے گا. ٹھیک ہے. آمین، جیسے اب آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما لے. ٹھیک ہے. افن، اب یہ اسم ہے لیکن معنی کس کا دے رہے ہیں، فعل کا دے رہے ہیں. تو یہ اسماء افعال بھی سارے کے سارے کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے. الاعداد المرکبہ، الاعداد المرکبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 11 سے لے کے 19 تک جو عدد ہے، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، یعنی 11 سے لے کے جو 19 تک کے عدد ہوتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں عدد مرکب. تو یہ سارے کے سارے مبنی ہوں گے، یعنی ان کے دونوں جز پہ ہمیشہ کیا آئے گا، زبر آئے گی. 11، 13، 15، ٹھیک ہے. صرف کس کا ایکسیپشن ہے، وہی اسنان والا نا، جو 12 کا. 12 میں کیا ہوتا ہے، اسنا عشرہ. تو جیسے ہم نے اللذان پڑھا، ہاذان پڑھا، تو یہاں پہ بھی جو اس کا پہلا جز ہے اسنان، عشرہ سیم ہی رہے گا. 12 ہم کیسے کہیں گے، اسنا عشرہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کو چونکہ یہ پہلا جز معرب ہوتا ہے 2 کی وجہ سے، تثنیہ جیسے اللذان میں تھا، ہاذان میں تھا، تو اس کو حالت رفع میں کیا کہیں گے، اسنا عشرہ. جاءنی 12 طالباً، میرے پاس 12 طالب علم آئے. اور اگر میں نے حالت نصب میں اس کو کہنا ہو تو اس کو اثنی کہیں گے. رأیت 12 طالباً، مررت ب12 طالباً، میں 12 طالب علموں کے پاس سے گزرا، میں نے 12 طالب علموں کو دیکھا. ٹھیک ہے. تو یعنی عدد مرکب کا کیا مطلب ہے، 11 سے 19 تک. تو اس کے دونوں جز مبنی ہوں گے، یعنی ہر حالت میں، چاہے حالت رفع و نصب ہو جا رہا ہو، ہم 11 ہی کہیں گے، 19 ہی کہیں گے. صرف جو ہے 12 میں پہلا جز جو ہے اسنا، وہ اللذان کی طرح اور ہاذان کی طرح معرب ہوگا. حالت رفع میں اسنا اور حالت نصب اور جر میں اس نہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ الجزء الاول من 12 معرب، جیسے مثال دے دی، یدرس فی الفصل 12 طالباً، کلاس میں 12 طالب علم پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ فاعل بن رہا ہے نا، 12 طالب علم پڑھتے ہیں، تو یہ اسنا ہوگا. رأیت 12 طالباً، میں نے 12 اسٹوڈنٹس کو دیکھا، تو یہاں پہ مفعول بن رہا ہے تو اسنئی ہوگا. ھذا الطعام ل12 طالباً، یہ کھانا 12 اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تو یہاں پہ بھی جر میں ہے تو کیا ہوگا، اسنئی ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے جی علامات الاعراب. یہ ایک ٹاپک ہمارا پورا ہو گیا. اب یہ دوسرا ٹاپک یہاں پہ ہے جی کہ علامات الاعراب الاصلیہ اور فرعیہ. علامات الاعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی تک تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رفع کی حالت بتانی ہو تو پیش لگا دیں گے، نصب بتانا ہو تو زبر لگا دیں گے، جر بتانا ہو تو زیر لگا دیں گے. یہ تو اصلی ہے. اصلی علامات جو ہیں وہ تو اسی طرح ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن بعض علامات فرعی بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس. فرعی کا مطلب ہے کہ رفع کے لیے ہمارے پاس پیش کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. مثال کے طور پہ واو آ جائے، جیسے اسماء
وہ خمسہ میں ہوتا ہے کہ جاءنی ابو کا، اب یہ ابو کا حالت رفع میں واو کے ساتھ آ رہا ہے. اسی طرح جمع مؤنث سالم میں حالت نصب جو ہے اس کے نصب کے لیے ہم زبر نہیں لگاتے، زیر لگا دیتے ہیں. جیسے جاءنی مسلماتن، ٹھیک ہے، یا رأیت مسلماتن، میں نے مسلم عورتوں کو دیکھا. تو مسلماتن یہاں پہ اب منصوب ہے لیکن کیا ہے جر کے ساتھ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب تو اعراب اصلی ہوگا، یعنی کہ اصلی کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا، کہ زبر کے ذریعے نصب بتایا جا رہا ہوگا، پیش کے ذریعے رفع بتایا جا رہا ہوگا، اور زیر کے ذریعے جر بتایا جا رہا ہوگا. وہ تو واضح ہے، اس کو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو علامات فرعیہ ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کس اسم میں کیسے کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں علامات الاعراب جو اصلی ہیں وہ ضمہ ہے، رفع کی علامت فتح ہے، نصب کی علامت ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو، یہ نصب کی علامت ہے، اور کسرہ زیر کی علامت ہے، یعنی کہ جر کی علامت ہے. وَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ أُخْرَى فَرْعِيَّةٌ، اور یہاں پہ بعض فرعی علامات بھی ہوتی ہیں. وَهِيَ فِي الْأَنْوَاعِ الْآتِيَةِ مِنَ الْأَسْمَاءِ، اور یہ کہتے ہیں ان اسموں میں ہوں گے. اب ان کو ہم نے پڑھنا ہے، جب یہ ذہن میں رکھ لیں گے، ہم ان کو یاد کر لیں گے کہ ان اسموں میں علامت فرعی بھی استعمال ہو سکتی ہے، تو اس میں پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب یہ اسم آئے گا تو یہاں پہ زبر کا مطلب نصب نہیں ہے، کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور یہ جمع مؤنث سالم ممنوع من الصرف اسماء خمسہ 3، جمع مذکر سالم 4، مثنیٰ 5. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مقصور ہے اور منقوص، اس میں تقدیری اعراب آ جاتا ہے، اور مضاف الی یا المتکلم. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. پچھلے غفاری صاحب نے بھی پچھلے سمیسٹر میں یہ ہمیں تفصیل سے پڑھایا تھا کہ علامات الاعراب الفرعیہ. تو سب سے پہلے ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم جس کے آخر میں گول تا نہ ہو، بلکہ جو اصل تا ہوتی ہے، لمبی تا جس کو ہم کہہ دیں سمجھنے کے لیے، گول تا کس کے ہوتی ہے، یعنی صلاۃ والی جو گول تا ہے نا، یہ نہیں بلکہ لمبی تا ہو، جیسے مسلماتن میں لکھا جاتا ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم. اب اس میں اعراب فرعی کب ہوگا، حالت نصب میں، یعنی حالت نصب اس کی زبر نہیں آئے گی بلکہ زیر آئے گی. تو ہم کیا کہیں گے، رأیت مسلماتن. ٹھیک ہے، اب یہ نصب ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جمع مؤنث سالم جب بھی آئے گا اس کے حالت نصب کو بتانے کے لیے ہم نے زیر لگانی ہے، زبر نہیں لگانا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہتے ہیں علامات النصب فیہ الکسرہ، اس میں جو علامت نصب ہے وہ کیا ہے، کسرہ ہے. اس کی مثال خلق اللہ السماوات والارض. اب اللہ فاعل ہے، السماوات کیا ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور کیا ہے، مفعول ہے. تو قاعدے کے مطابق تو اس کو ہونا چاہیے تھا زبر آئے اس پہ، لیکن اس پہ زبر نہیں آ سکتی، اس کی فرعی علامت ہے، تو زبر کی جگہ پہ ہم نے کیا لگا دیا، خلق اللہ السماوات. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ ممنوع من الصرف وہ اسم ہوتا ہے جس پہ تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، صرف کا مطلب ہوتا ہے تنوین، تو اس کو پھر وہ تفصیل سے سر نے پڑھایا تھا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے صرف یہ پہچاننا ہے کہ جو ممنوع من الصرف میں علامت یوز کون سی ہوتی ہے. تو اس میں ضابطہ یہ ہے کہ جیسے جمع مؤنث سالم میں نصب نہیں نہ آ سکتا، ممنوع من الصرف میں زیر کبھی نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں آئے گی. تو اب زیر ہمیں کہاں پہ چاہیے ہوتا ہے، حالت جر میں. تو حالت جر میں زیر کی جگہ پہ کیا لگائیں گے، زبر لگائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے اذهب الى فرعون. اب الہ حرف جر ہے تو زیر آنا چاہیے، لیکن کیا آئے گا ہمارے پاس، اذهب الى فرعون. تو اب کیا سمجھ میں آ گیا کہ جمع مؤنث سالم میں زبر کی جگہ پہ زیر آئے گی، اور ممنوع من الصرف میں زیر کی جگہ پہ زبر آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے اسماء خمسہ. اسماء خمسہ کہتے ہیں کہ 5 اسم ہیں، ابو، اخو، حمو، فو، زو. ان کی یعنی کہ جو شرط ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ہمیشہ مضاف ہوں گے، تو پھر ان میں یہ والا رول امپلیمنٹ ہوں گے. اگر مضاف نہیں نہ ہوتے تو پھر ابن، 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 ہم اس کا اعراب اصلی والا ہی ہوگا، یعنی زبر زیر پیش تینوں آئیں گی. لیکن جب یہ مضاف ہوگا اور یا کی طرف مضاف نہ ہو، یا سمجھتے ہیں نا، یعنی یا متکلم ابھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہو، ابو ہو یا ابو کا ہو، یعنی یا کی طرف مضاف نہ ہو اور مضاف لازمی ہو، مضاف کے بغیر یوز نہ ہو. یہ 2 اس میں شرطیں ہیں. تو جب ان 5 اسماء میں یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی، کون کون سی، کہ مضاف ہو اور یا کی طرف مضاف نہ ہو.
تو اس کا اعراب حالت رفع میں واو ہوگا، حالت نصب میں الف ہوگا اور حالت جر میں یا ہوگا، یعنی تینوں حالتوں میں زبر زیر پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. حالت نصب میں کیا ہوگا؟ واو. تو کیا ہوگا؟ جاء ابوکا اعرف اباکا. اب ابا کیا ہے؟ یعنی منصوب ہے، ٹھیک ہے. اور این سیارۃ ابیکا، ٹھیک ہے. رفع میں واو آئے گا. شرط کیا تھی کہ مضاف اگر مضاف ہو، پہلی شرط مضاف کے بغیر استعمال نہ ہو، اور دوسری شرط کہ ہمیشہ یا کے بغیر کی طرف مضاف ہو، یا متکلم نہ ہو. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی کہ اب یہ علامت الرفع یہاں پہ کیا ہے؟ واو. علامت النصب کیا ہے؟ الف. اور علامت الجر کیا ہے؟ یا. اس کے بعد ہے جی تعرب الاسماء الخمسہ بہذہ العلامات. یہ وہ جو میں نے شرائط میں پہلے آپ کو بتا دیا کہ ان 5 اسماء کو اعراب دیا جاتا ہے ان علامات کے ساتھ. اذا کان مضافۃ، جب مضاف بھی ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں. اور اگر مضاف نہیں ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہے، پھر یہاں پہ وہ واو الف اور یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا؟ تو پھر اس کا اصلی اعراب ہوگا، جیسے اب یہ مضاف نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اخن اخن اخن، ابن ابن ابن، یعنی زبر زیر پیش آئے گی جیسے ہر اسم پہ آتی ہے، مدرسو مدرسہ مدرسی، ٹھیک ہو گیا نا. تو اس کے بعد ہے جی جمع مذکر سالم. یہ بالکل آسان ہے. جمع مذکر سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس اسم کے آخر میں واو نون آئے یا نون آئے. مسلمون، مسلمین، ٹھیک ہے نا. واو نون یا نون جس اسم کے بھی آخر میں آئے تو وہ کیا ہوگا؟ اور ابھی ہم نے پہلے جمع مؤنث سالم بھی پڑھا تھا نا. تو عام طور پہ یہ جو ہے جمع مذکر سالم، یہ یعنی کہ زیادہ تر جو اس کا استعمال ہے وہ انسان کے لیے یعنی جاندار کے لیے ہوتا ہے. اور بھی ہو سکتا ہے ارزون وغیرہ بھی آ جاتا ہے، زمین کی جمع ارض کی، لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ استعمال ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ جاندار کے لیے. تو اب جیسے کہ ہم پتہ ہے ہمیں کہ اس کی حالت رفع کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ واو کے ساتھ. جیسے ابو کا میں تھا نا، تو کیا کہیں گے؟ جاءنی مسلمون، میرے پاس مسلمان آئے. یہ مشہور استعمال فائل کے لیے جا لگا دیتے ہیں. اور کوئی آپ مثال لے لیں، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ آئے گا. مسلمین، جیسے رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، ٹھیک ہے جی. نصب میں بھی یا کے ساتھ، جر میں بھی یا کے ساتھ. ہاں جی. اور جمع مؤنث سالم میں کیا تھا کہ ادھر جمع مؤنث سالم میں اگر تو صرف ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ایک تو اس کی علامت الف تا ہوگی، مسلمات، ٹھیک ہے. اور اس پہ زیر نہیں آ سکتی، نصب کی زبر نہیں آ سکتی، نصب کی جگہ پہ بھی زیر ہی آئے گی. جیسے خلق اللہ السماواتی، اب آنا تو زبر چاہیے تھا لیکن زبر کی جگہ پہ بھی کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. تو یہاں پہ اب مذکر سالم کی علامات دیکھ لیں. علامت الرفع الواو، علامت رفع کیا جی؟ واو. مدرسون، ٹھیک ہے. اور علامت نصب کیا ہے؟ یا. سألت المدرسین، یہ محل نصب میں ہے. اور علامت جر بھی یا ہے، یعنی نصب اور جر میں کوئی فرق نہیں. ہذہ غرفۃ المدرسین، یہ اساتذہ کا کمرہ ہے، ٹھیک. تو حالت نصب اور جر سیم ہو گیا، اور حالت رفع واو نون کے ساتھ. اس کے بعد ہے مثنیٰ. مثنیٰ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ مثنیٰ کی بھی جو اعراب ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے حالت رفع میں الف نون کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں یا نون کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو جمع مذکر سالم کا اعراب ہے وہ بھی حالت نصب اور جر میں یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، اور تثنیہ کا بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ حالت نصب اور جر میں یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو 2 فرق ہیں بنیادی طور پہ. اب یہ لفظ کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا، تو مدرسین یعنی جو جمع مذکر سالم ہوگا اس کا نون پہ زبر آ رہی ہوتی ہے، اور جو تثنیہ ہے اس کے نون پہ زیر آ رہی ہوتی ہے. طالبینی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور اس کی پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا سے پہلے زیر ہوتی ہے مذکر سالم میں، اور تثنیہ میں یا سے پہلے زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. طالبین، ٹھیک ہے. مشہور مثال ہے طالبان، وہی ذہن میں رکھیں. تو طالبان اور طالبین. حالت رفع میں کیا کہیں گے؟ طالبانی. اور حالت نصب اور جر میں طالبینی، دونوں میں طالب. جی ہاں جی. تو اب یعنی کہ جمع مذکر سالم اور تثنیہ کو آپس میں مکس نہ کریں، مکس نہیں یعنی نہ ہو جائے. تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، حالت رفع تو الگ الگ ہے، یعنی اس کا واو ہے اور اس کا الف ہے. یہاں پہ دخل المدرسون اور دخل طالبانی.
حالت نصب اور جر سیم ہے، یعنی کہ یا نون ہوتا ہے اینڈ پہ، لیکن کہنے میں سیم ہے، لکھنے اور پڑھنے میں سیم نہیں ہے، اس لیے کہ جو جمع مذکر سالم کا نون ہے اس پہ زبر آ رہی ہوگی اور تثنیہ کے نون پہ زیر آئے گی، اور یا سے پہلے جمع مذکر سالم میں زیر آئے گی اور تثنیہ میں زبر آئے گی، جیسے مدرسین حالت نصب اور جر دونوں میں، اور تثنیہ میں طالبینی. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں اس کا بھی سیم ہے، دونوں اس کا بھی سیم. اس کے بعد ہے جی اعراب اصلی گزرا ہمارا. اعراب اصلی وہ ہے کہ جس میں حالت رفع نصب جر یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ آتی ہے. اعراب فرعی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ چند اسماء ہیں اور ان میں سے بھی بعض میں سارے ہوتے ہیں، بعض میں ایک خاص ہوتا ہے، جیسے کہ جو مؤنث سالم میں صرف نصب ہے، ممنوع من الصرف میں صرف حالت جر سے ہماری بحث ہوگی، اسماء خمسہ میں تینوں کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو ایسے ہی اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس اعراب تقدیری. اعراب تقدیری کا مطلب ہے کہ اس میں اعراب تو ہوتا ہے، یعنی اعراب تو وہی ہوگا نصب جر کی، نصب کی صورت میں کیا زبر کے ساتھ، جر کی صورت میں زیر کے ساتھ، اور رفع کی صورت میں پیش کے ساتھ، لیکن وہ اعراب نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی حالت تینوں کی سیم ہوگی، اعراب نظر نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس میں سب سے پہلا یہ انہی کی عبارت سے دیکھ لیتے ہیں. لا تظہر علامات الاعراب فی ثلاثۃ انواع من الاسماء، کہتے ہیں جو اسماء کی تین قسمیں ہیں ان میں جو اعراب کی علامات ہیں، اعراب کی علامات کیا؟ رفع نصب جر، وہ ظاہر نہیں ہوتی. فتقدر فی العلامات، علامات اس میں مقدر ہوں گی، اور مقدر کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب تقدیری. اور اس میں یہ تین قسمیں ہیں. سب سے پہلی مکسور، نمبر 2 پہ منقوص، اور نمبر 3 پہ مضاف الی یا المتکلم. یہ آسان ترین ہے کہ مکسور ہوتا ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہو. الف مکسورہ نورانی قاعدے میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، کھڑی زبر جس کے آگے، کھڑی زبر جس اسم کے آخر میں آ رہی ہو نا تو اس کو کہتے ہیں اس میں مکسور، جیسے کہ موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو مکسور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں معرب ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف لازم ہو. ٹھیک ہے، الف لازم کا مطلب ہے کہ وہ الف اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو آپ سمجھنے کے لیے کھڑی زبر والا کہہ لیں بے شک. ٹھیک ہے، مستشفیٰ ہے، فتح ہے، عصا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ بے شک موسیٰ، عیسیٰ لکھ لیں، آسان علامات جو ہیں. اور اس میں تینوں حالتوں میں اعراب مقدر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے چاہے حالت نصب میں فتح کہنا ہے تو پھر بھی فتح کہیں گے، جر میں فتح کہنا ہے تو پھر بھی فتح ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو قتل الفتح الافعى بالعصا. ٹھیک ہے، اب اس کا معنی ہے کہ نوجوان نے افعا کو قتل کیا ڈنڈے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب یہ فتح کیا ہے؟ حالت رفع میں فاعل ہے. قتل کرنے والا کون ہے؟ فاعل یعنی فتح. اور مقتول کون ہے؟ افعا. اور جس چیز سے قتل کیا جا رہا ہے یعنی مجرور حالت جر میں عصا ہے، لیکن دکھنے میں تینوں ایک ہے، پڑھے سے سیم جا رہے ہیں، تو یہی اعراب تقدیری ہوتا ہے. کہتے ہیں فتح فاعل ہے، مرفوع ہے، افعا مفعول ہے، منصوب ہے، مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اور عصا مجرور ہے، جر ہے. یعنی کہ آسان ترین اگر دو لفظوں میں ہم بات کریں، جس اسم کے آخر میں الف لازم ہو، الف لازم نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو کھڑی زبر ہو. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کو مکسور کہتے ہیں. یا الف لازم کا یہ مطلب کہ جو الف گر نہ سکتا ہو، اس اسم کا لازمی حصہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اور اعراب تینوں حالتوں میں سیم ہوگا، اگرچہ اصل میں رفع نصب جر ہی ہوتا ہے، لیکن جو رفع نصب جر کی علامت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. تینوں حالتوں میں فتح ہی رہے گا، موسیٰ ہی رہے گا، عیسیٰ ہی رہے گا. اس کے بعد ہوتا ہے اسم منقوص. اسم منقوص کو کہتے ہیں وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، اور یا لازم ہونی چاہیے. یا لازم کا مطلب ہے کہ وہ یا اس کا اپنا حصہ ہو. جیسے اب قاضی کے آخر سے یا کو ہم حذف ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ قاضی کی جو یا ہے وہ اصلی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس اسم کا ذاتی حصہ ہو، وہ الگ سے کسی وجہ سے نہ لگائی ہو. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کتابی، اب کتابی کے آخر میں بھی تو یا آ رہی ہے نا، اور اس سے پہلے زیر بھی ہے. تو کتابی میں اور قاضی میں فرق یہ ہے کہ کتابی کی جو یا ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ یا متکلم کی ہے، میری کتاب. لیکن قاضی کہیں تو میرا قاضی نہیں اس کا مطلب ہوتا، قاضی وہ اس کی یا اصلی ہے. تو جس اسم کے بھی آخر میں یا اصلی ہوگی وہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ منقوص. ٹھیک ہے، جیسے قاضی ہے، محامی ہے، ثانی ہے، ماضی ہے، وادی ہے، معانی ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کا اعراب یا چلو اعراب آگے دیکھ لیتے ہیں. اس میں پھر نا تقدر فی الضمہ والکسرہ وتظہر فیہ الفتحہ، یعنی مکسور میں تو ہم نے کہا تھا کہ تینوں حالت رفع نصب جر تینوں میں اعراب نہیں آتا، لیکن یہاں پہ حالت رفع اور حالت جر میں نہیں آئے گا، حالت نصب میں اعراب آئے گا. یعنی حالت نصب اس کی زبر کے ساتھ ہوگی، حالت رفع اور جر میں اعراب نہیں آئے گا. قاضی ہم کہیں گے تو یعنی کہ اس میں حالت رفع میں اور حالت جر میں اعراب مقدر ہوگا، حالت نصب میں ظاہر ہوگا. جیسے قاضی حالت رفع میں، حالت نصب میں قاضیہ اور حالت جر میں بھی قاضی. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھیں قاضی، اب یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے سأل القاضی المحامیہ عن الجانی، قاضی نے سوال کیا. قاضی یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہے. المحامیہ مفعول ہے، وکیل سے، عن الجانی جنایت کرنے والے کے بارے میں، مجرم کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں جانی جو ہے یہ بھی مجرور ہے تو اس پہ اعراب نہیں آئے گا. قاضی جو ہے یہ مرفوع ہے، اس پہ بھی اعراب نہیں آئے گا، لیکن محامی منصوب ہے تو اس پہ اعراب آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہی بتا رہے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ فاعل مرفوع ہے، محامی مفعول منصوب ہے، اسی وجہ سے اس میں فتحہ ظاہر ہے. اور جانی مجرور ہے لیکن اس میں کسرہ مقدر ہے، جیسے کہ فاعل کی صورت میں قاضی میں رفع مقدر ہے. مقدر کا معنی چھپا ہوا. اس کے بعد ہے وقد یکون المنقوص محذوف الیا، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے پاس قاضی ہے، اگر تو قاضی کی یا ظاہر ہو، ٹھیک ہے، پھر تو ہم کہیں گے قاضی، اس پہ کوئی یعنی کہ تنوین نہیں آ رہی ہوگی. لیکن اگر ہم نے اس یا کو حذف کرنا ہونا تو پھر اس کی علامت کے طور پہ قاضی کے آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں، پھر اس کو پڑھیں گے قاضن. ٹھیک ہے. محامن، ٹھیک ہے، معانن. تو اب یہ جو تنوین لگا رہے ہیں یہ کس لیے؟ وہ جو یا کو حذف کیا اس کی علامت کے طور پہ. اعراب اس کا بھی وہی ہوگا، حالت رفع میں اور حالت جر میں سیم رہے گا، محامن، قاضن، حالت رفع اور، لیکن حالت نصب میں کیا آ جائے گا؟ یا واپس آ جائے گی قاضین، محامین. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ یعنی کہ حالت، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے کہ قد یکون المنقوص محذوف الیا، کبھی کبھار جو اس میں منقوص ہے اس کی یا حذف کر دیتے ہیں، جیسے ذهب قاضن الی محامن. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں دیکھو قاضن کیا ہے؟ فاعل ہے، اور محامن کیا ہے؟ مجرور ہے. حالت جر اور حالت رفع میں سیم رہے گا، کوئی چینج نہیں آئے گا. یعنی کہ وہ یوں ہی آپ سمجھ لیں کہ قاضی اور محامی ہی ہے، لیکن صرف یا کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ تنوین لگا دی ہے. قاضی زاد پہ تو پہلے ہی زیر تھی نا، قاضی. ٹھیک ہے. تو صرف یا کی جگہ پہ ایک اور زیر ہم نے تنوین لگا دی ہے، قاضن ہو گیا. یہ ہم نے اس لیے لگایا کہ جب الف لام نہیں لگائیں گے تو پھر قادن پڑھیں گے، ہاں جی، اور الف لام لگائیں گے تو پھر القاضی پڑھیں گے، القاضی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ اس پہ جر ہے، کیونکہ قاضی اصل میں ہم اعراب تو ہوتا ہے آخر والا نا، تو یا پہ اعراب تو ہے ہی نہیں، قاضی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جر اس پہ نظر جو آ رہی ہے وہ تو زاد کی جر ہے نا، تو زاد تو آخری حرف ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. آخری حرف یا ہے، تو یہاں پہ تو جر آ رہی ہے، وہ صرف ہم نے یا کو حذف کرنے کی علامت کے طور پہ لگائی ہے. اس کو یوں نہیں کہنا کہ یہ مجرور ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ اعراب مقدر ہے اس کا. ہاں جی. تو اس میں اب دیکھو قاضین کا بتا رہے ہیں کہ فاعل ہے، مرفوع ہے، اور علامت رفع جو ہے اس میں مقدر ہے، وہ کون سی ہے؟ یا محذوفہ. ٹھیک ہے. اور محامن یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا، لیکن آپ اگر سمجھنا چاہیں، بلکہ شاید حاشیے میں بتایا ہوا ہے یہاں پہ سألت قاضین، یعنی بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ الف لام اور تنوین کبھی جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اگر الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، قاضی حالت رفع میں اور حالت جر میں، اور حالت نصب میں القاضیہ. اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو پھر تنوین آئے گی، قاضی کی جگہ پہ قاضن، حالت رفع اور حالت جر میں. اور حالت نصب میں کیا تھا؟ القاضیہ. تو یہاں پہ بھی نصب نے ظاہر آنا ہے، الف لام نہیں ہے تو تنوین آ جائے گی قاضی ین. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس المضاف الی یا المتکلم. اعراب تقدیری کی آخری حالت یہ آسان ہے، اس میں بھی وہ طے کہ تینوں حالتیں سیم ہوں گی، یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہوگا، جیسے کہ موسیٰ عیسیٰ میں تھا، اس میں مکسور میں تھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف الی یا المتکلم کا معنی ہے کہ کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، جیسے کتابی، استاذی، جوالی. ٹھیک ہے. کراستی. اس کا بھی کیا ہے کہ ظاہری طور پہ تینوں حالتوں میں
اسی طرح سیم رہے گا کتابی کراثتی، یعنی کوئی زبر زیر وغیرہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ المضاف الی یا المتکلم، ایسا اسم جو مضاف ہو رہا ہو یا متکلم کی طرف، جیسے زمیلی، صدیقی، آپ کہہ لو کوئی بھی اسم، تو اس میں تینوں علامات جو ہیں وہ مقدر ہوتی ہیں، جیسے دعا جدی استاذی مع زملائی۔ اب جدی کیا ہے؟ فاعل ہے، استاذی مفعول ہے، اور زملائی کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک۔ تو اب یہاں پہ دیکھو، میرے دادا نے بلایا میرے استاذ کو مع زملائی، میرے دوستوں کے ساتھ، یعنی کوئی دادا رحم دل ہوں گے سخاوت کے بادشاہ، تو انہوں نے استاذ اور پوری کلاس کی اپنے پوتے کی دعوت کر دی، تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے دادا نے میرے استاذ کو بلایا میرے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ تینوں حالتوں میں سیم رہے گا، حالت رفع ہو، حالت نصب ہو، حالت جر ہو۔ جدی حالت رفع میں فاعل مرفوع ہے، استاذ مفعول بھی منصوب ہے، اور زملاء مضاف ہے مجرور ہے، تو یہ تینوں حالتوں میں سیم ہی رہے گا، یعنی کہ آخر میں یا آئے گی اور اس سے پہلے زیر، جدی، استاذی، کتابی، قلمی، سمجھ گئے نا۔ اب یہ چارٹ دیا ہوا ہے، اس میں اسی کا جو ہم نے پڑھ لیا سارا، اس کا اوور ویو دے رہے ہیں کہ حالت اعرابیہ، فاعل، اور اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے پچھلا سمجھ لیا تو بے شک اس کو سب کو چھوڑ دیں، یا یہاں سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو الاسم ذو علامات الاعراب الاصلیہ، یعنی وہ اسم جن میں اصلی اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصلی اعراب کس کے ساتھ ہوگا؟ رفع نصب جر کے ساتھ ہوگا، جیسے ابناء، ٹھیک ہے نا، اور ابناء، ابنائی، سمجھ گئے نا۔ اور فرعی اعراب میں سب سے پہلے جمع مؤنث سالم ہے، حالت رفع میں بناتو ہی آئے گا، حالت نصب میں صرف ہم نے کہا تھا کہ زبر کی جگہ پہ کیا آ جائے گی؟ زیر آ جائے گی، تو بناتی ہو جائے گا۔ مثنیٰ میں ہم نے پڑھا تھا کہ تینوں چینج ہوتے ہیں، کہ حالت رفع میں الف نون والدان، حالت نصب میں یا نون والدین، حالت جر میں بھی یا نون والدین۔ اس کے بعد جمع مذکر سالم، حالت رفع میں واو نون اقربون، حالت نصب اور جر میں اقربین۔ ممنوع من الصرف میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو تنوین نہیں آتی، دوسرا زیر نہیں آ سکتی، تو حالت رفع میں سیم ہی رہے گا ابراہیم، حالت نصب میں بھی ابراہیمہ، اور حالت جر میں ابراہیمہ، یعنی زیر کی جگہ پہ کیا آ جائے گی؟ زبر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا فرعون کی جگہ پہ ابراہیم کی مثال دے دی ہے، اذهب الی فرعون پہلے مثال آئی تھی نا، تو اب اور اسماء خمسہ یعنی کہ 5 اسم ہیں جو مضاف ہوتے ہیں ہمیشہ، اور یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں حالت رفع میں واو کے ساتھ اخوہ، حالت نصب میں الف کے ساتھ اخاہ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ اخیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اعراب تقدیری کو ایک چارٹ میں بیان کیا ہوا ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اعراب تقدیری ہمارے پاس 3 قسم کے ہیں، مضاف الی یا المتکلم ہے، منقوص ہے، اور مکسور ہے۔ مکسور میں اور مضاف الی یا المتکلم میں تینوں حالتیں سیم ہی رہیں گی، مرتضی مرتضی مرتضی، اور صدیقی صدیقی صدیقی، نصب جر اور رفع تینوں سیم ہے۔ منقوص میں صرف یہ ہے کہ نصب میں زبر آتی ہے، باقی رفع اور جر میں سیم ہی رہے گا، محامی، محامیہ اور محامی، سمجھ گئے نا یہ سارا، یہ یعنی اس کو چارٹ کو بھی ہم نے دیکھ لیا اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو۔ اس کے بعد ہے جی، اس میں پھر وہی ہے کہ علامات اصلیہ، فرعیہ اور ظاہرہ مقدرہ بیان کر رہے ہیں کہ مرفوع میں علامت اصلیہ جو ہوتی ہے وہ پیش ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو جن میں نصب میں جو مرفوع میں چینج ہوتی ہے وہ آپ نے پڑھ لیا کہ جمع مذکر سالم میں واو نون آ جاتا ہے رفع میں، اور تثنیہ میں الف نون آ جاتا ہے۔ اسی طرح منصوب کی جو اعراب کی اصلی حالت ہے وہ تو زبر ہی ہے، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع مؤنث سالم میں زبر کی جگہ پہ زیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مسلماتین آ جاتا ہے، اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں یا نون آ جاتا ہے، طالبین اور مدرسین۔ اسی طرح مجرور بھی حالت اصلی جو اعراب کی ہے اس کی وہ تو کیا ہے؟ زیر ہی ہے، جیسے زیدین ہمیں کہنا چاہیے، لیکن فرعی میں پھر ممنوع من الصرف میں زیر آ نہیں سکتی، ابراہیمہ پڑھیں گے حالت جر میں بھی، اور اسی طرح تثنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں کیا آ جاتا ہے؟ یا نون کے ساتھ، طالبین اور مدرسین۔ اور اعراب مقدر آپ نے پڑھ لیا کہ حالت رفع میں جو اس میں منقوص کا ہے، مضاف الی یا المتکلم ہے، مکسور ہے، تینوں سیم رہے گا، ٹھیک ہے۔ صرف منصوب میں منقوص کا اعراب ظاہر ہوتا ہے، محامیہ، باقی جو ہیں مجرور میں اور مرفوع میں یعنی سب میں جو تینوں ہمارے پاس اعراب ان کا مقدر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمارین ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے یہ اچھے سے انشاءاللہ سمجھ لیا تو یہ آپ خود ہی سالو کر لیں گے، اگر کہیں سے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھ لیجئے گا میسیج کر کے۔ اور اس کے بعد ہے جی المرفوعات من الاسماء،
اور منصوبات من الاسماء اور مجرورات. یعنی ہمارے پاس بعض عربی میں جتنے بھی اسماء ہوں گے وہ تین ہی ان کو کیٹاگوریکلی تین طرح ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا وہ مرفوع ہوں گے، یا منصوب ہوں گے، یا مجرور ہوں گے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ رفع نصب جر کی علامت پڑھی تھی. یعنی اگر اعراب اصلی ہے تو علامت زبر زیر پیش ہوگی، اگر اعراب فرعی ہے تو جمع مؤنث سالم میں زبر نہیں آئے گی، زیر آئے گی. ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف میں زیر نہیں آئے گی، زبر آئے گی. اور اگر اعراب تقدیری ہے تو اس میں سیم ہی رہتی ہیں تینوں حالتیں منقوص کے منصوب کے علاوہ. ٹھیک ہے، اب ہے کہ اسم مرفوع ہوتا کب ہے، تو یہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے مبتدا اور خبر. مبتدا خبر ہمیشہ مرفوع ہوں گے. اللہ اکبر، محمد نائم، یعنی مبتدا خبر جہاں پہ بھی آئیں گے مرفوع ہوں گے. نمبر 1 پہ مبتدا ہو گیا، نمبر 2 پہ کیا ہو گیا، خبر ہو گیا. اب یہ اہم ہے، یہ سوال آ جاتا ہوتا ہے پیپر میں کہ مرفوعات لکھیں. تو مرفوعات یہ 8 ہیں، یہ ہمیں لکھنے ہوں گے، یا انہوں نے 6 لکھے ہوئے ہیں، ویسے 8 ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے، مبتدا. یہ کیا ہوگا، ہمیشہ مرفوع ہوگا. اس کے بعد خبر. آپ کو پتہ ہے مبتدا خبر کس کو کہتے ہیں، یعنی یہ دونوں اسم ہوتے ہیں. عام طور سے فعل بھی آ سکتی ہے خبر ویسے تو، لیکن یہ ہے کہ جیسے فعل خبر کیسے آئے گی. اب اللہ اکبر اس میں تو دونوں اسم ہیں. اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ یکبر من کل شیء، ٹھیک ہے، یا اللہ، کوئی میں نے مثال لے لیں آپ کے، محمد نائم، یہاں پہ محمد مبتدا ہے، نائم کیا ہے، خبر ہے. اور خبر فعل بھی آ سکتی ہے، محمد نامہ. اب نامہ کیا ہے، ماضی ہے، تو یہ فعل ہے تو خبر. یعنی مبتدا خبر جہاں پہ بھی آئیں گے وہ کیا ہوں گے، مرفوع ہوں گے. لیکن ہم اسماء پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ فعل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ دونوں اسم ہی ہوں گے. اللہ اکبر، محمد نائم، ھذا جوال، ھذا کتابی، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کیا ہوں گے، مرفوع. اس کے بعد کانا کا اسم. کانا کا اسم آپ کو پتہ ہے کہ کانا مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اصل میں کیا تھا، الباب مفتوح، لیکن کانا کیا جو اسم ہے، اسم کا مطلب جو مبتدا ہے وہ مرفوع ہی رہتا ہے، کان الباب ہی رہے گا. مفتوحن چینج ہو جائے گا، لیکن جو کانا کا اسم ہے یعنی کہ مبتدا وہ بھی مرفوع ہی ہوتا ہے. اس کے بعد انا کی خبر. انا بھی کس پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا اور خبر پہ، لیکن اس کا جو خبر ہے وہ سیم ہی رہتی ہے، یعنی مرفوع ہی رہے گی. جیسے ان اللہ غفور رحیم. ہاں جی، تو میں مبتدا کو چینج کرے گا، خبر سیم ہی رہے گی. تو اب ہمارے پاس کیا آ گئے، مرفوعات میں سے مبتدا آ گیا، خبر آ گیا، کانا کا اسم آ گیا. یعنی کانا کی پوری فیملی میں جو بھی آئے گا، کانا ہے، سارا ہے، ذلہ ہے، بات ہے، اسی طرح انا، انا کا، انا، اس کی جو پوری فیملی ہے، اس کے بعد جو ان کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی. اس کے بعد ہے فاعل. فاعل کس کو کہتے ہیں، جو کام کرنے والا ہوتا ہے، سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ مرفوع ہوگا. جیسے خلقنا اللہ، ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اور اس کے بعد ہے نائب الفاعل. نائب الفاعل کا مطلب ہوتا ہے کہ مفعول کو ہم فاعل کی جگہ پہ رکھ دیں. جیسے اصل جملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، لیکن اگر ہم فاعل کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو مفعول کو فاعل کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. پیدا کس کو کیا جا رہا تھا، انسان کو. تو خلق الانسان من طین، انسان کو پیدا کیا گیا مٹی سے. معنی سیم ہی رہتا ہے، یعنی پہلے بھی انسان جو تھا وہ مفعول ہی بن رہا تھا، پیدا کیا جا رہا تھا انسان کو، اب بھی انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن صرف کیا ہے کہ یہاں پہ نائب الفاعل میں ہوتا ہے کہ فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، تو پھر فاعل کی جگہ پہ ہم مفعول کو رکھ دیتے ہیں. تو فاعل اور نائب الفاعل یہ بھی کیا ہوگا، مرفوع ہی ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں جی منصوبات. منصوبات 11 انہوں نے ذکر کیے ہوئے ہیں. یہ 6 چیزیں ہوں گئی مرفوعات میں. تو جب بھی ہمیں مبتدا، خبر، کانا کا اسم، انا کی خبر، فاعل، نائب فاعل نظر آ جائے تو آنکھیں بند کر کے ان پہ حالت رفع کے احکامات جاری کر دیں گے، یعنی حالت رفع ان کو مرفوع بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہے منصوب. منصوب 11 چیزیں ہیں، یہ تو آسان ہے. اس میں انا، یعنی کہ انا جب داخل ہوتا ہے، وہی اوپر والی مثال، ان اللہ غفور، تو خبر مرفوع ہوگی، اسم کیا ہوگا، منصوب ہوگا. خبر کانا، یعنی جو پہلے تھا اس کا الٹ آ گیا، تو کانا کی جو خبر ہے وہ کیا ہوگی، منصوب ہوگی. کانا الطعام لذیذن. ٹھیک ہے، اب یہ جو خبر ہے لذیذن نہیں ہو سکتا، لذیذن ہوگا انا کی وجہ سے. تو انا کا اسم، کانا کی خبر، یہ کیا ہوں گے، منصوب ہوں گے. اس کے بعد یہ 5 مفعول ہوتے ہیں، مفعول بہ،
مفعول فی، مفعول لاجلہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، یعنی کہ مفعول جو بھی ہوگا وہ منصوب ہوگا۔ اب ان میں تھوڑا سا فرق ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس پہ کام واقع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ انگلش میں صرف آبجیکٹ ہوتا ہے، اس کی آگے مفعول کی تقسیم نہیں ہوتی کہ مفعول کس کس معنی کے لیے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے اگر کوئی ڈیپلی گرامر پڑھے تو ہوتی بھی ہوگی شاید، تو لیکن یہ کہ جو انگلش کا آبجیکٹ ہے اس کا عربی میں کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ مفعول بھی، جس پہ کام واقع ہو رہا ہے وہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی۔ فہمت الدرس، میں نے سبق کو سمجھا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ درس کیا مفعول بھی ہے۔ ضربت علیًا، میں نے علی کو مارا۔ اب مار کا جو فعل ہے وہ کس پہ واقع ہو رہا ہے؟ علی پہ، تو یہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی، اور یہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ مفعول فی ہوتا ہے وقت یا جگہ بتانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں میں نے رمضان میں روزے رکھے، تو یہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ صمت رمضان، میں نے رمضان میں روزے رکھے، یا آپ جگہ بتا رہے ہو کوئی، ٹھیک ہے۔ صلیت صلاۃً فی المسجد، اب اس کی جگہ پہ بعض صورتوں میں ہم یوں بھی فی کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے دخلت المدینۃ، میں مدینہ میں داخل ہوا۔ اب مدینہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے، یعنی وہ جگہ کو بتا رہے ہیں۔ تو جو بھی اسم حالت نصب میں جگہ یا مکان کو انڈیکیٹ کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ مفعول فی، ٹھیک ہے۔ مثال انہوں نے دی ہے، سافر ابی لیلاً، میرے ابا جی نے رات کو سفر کیا۔ لیلاً یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے، کیوں کہ یہ کیا بتا رہا ہے؟ وقت بتا رہا ہے کہ دن نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ رات تھا۔ آپ کہتے ہو صمت النہار، میں نے دن کا روزہ رکھا، کہ روزہ دن کو ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ اب جلس المدرس عند المدیر، اب مدرس صاحب بیٹھے مدیر کے پاس۔ اب عندہ کیا ہے؟ جگہ بتا رہا ہے نا کہ پاس بیٹھے، دور نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ عندہ کیا ہوگا؟ مفعول فی ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے نا کہ کوئی بھی اسم جو وقت اور جگہ کا تعین کر رہا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مفعول فی، حالت نصب اگر ہم اس کو دیکھیں گے۔ مفعول لاجلہ کا معنی ہوتا ہے کہ وجہ بیان کرنا، علت بیان کرنا۔ آپ کہتے ہو کہ میں نے پانی پیا اس لیے کہ مجھے پیاس لگی تھی۔ اب اس لیے کا جو معنی ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے حالت نصب میں ادا کرنا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول، یعنی یہ تو ویسے میں نے علت کی مثال دے دی، باقی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فعل ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے علی کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ اب علی کو میرے مارنے کی وجہ کیا تھی؟ ادب سکھانا، تو جو مفعول ہوتا ہے فعل اس کی وجہ سے واقع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل کا جو وقوع ہوتا ہے وہ مفعول کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ مارنے کی وجہ کیا تھی؟ ادب سکھانا۔ تو ضربت علیًا للتأدیب یا تأدیباً، ٹھیک ہے۔ اب تأدیباً کیا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ مفعول لہو، یعنی وجہ بیان کرنی ہو جہاں پہ اس کو کہتے ہیں مفعول لاجلہ۔ ہاں جی، مفعول لہو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے ما خرجت من البیت، میں گھر سے نہیں نکلا، خوفا من الحر، گرمی کے ڈر سے۔ اب یہاں پہ جو خوف ہے یہ کیا ہے؟ مفعول لاجلہ ہے، کہ گھر سے نہ نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ ڈر، گرمی کا ڈر، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اسم وجہ کو، علت کو بیان کر رہا ہوگا تو فعل کی علت جو بن رہا ہوگا فعل کے لیے علت، وہ کیا ہوگا؟ مفعول لاجلہ۔ علت سمجھتے ہیں نا، کاز جس کو کہتے ہیں۔ جس طرح سر نے پچھلے سیشن میں ایگزامپل دی تھی کہ میں نے اس کے بعد ہے جی مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کہتے ہیں کہ وہ جو کوئی نیا معنی نہ دے رہا ہو، فعل کا جو معنی ہو مفعول بھی وہی معنی دے رہا ہو، صرف تاکید پیدا کرنی ہو۔ جیسے اب کوئی اور مفعول ہو، فہمت الدرس، اب میں فہمت کا معنی اور ہے، درس کا معنی اور ہے، لیکن مفعول مطلق میں کیا ہوتا ہے کہ سیم معنی ہوتا ہے دونوں کا۔ اب کہتے ہیں ضربت ضربن، اب ضربن سے کوئی نیا معنی حاصل نہیں ہو رہا، ضربت سے جو معنی حاصل ہوا ہے وہی ہے، لیکن صرف تاکید کے لیے کہ ضربت ضربن، ادبت تأدیبن، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اسم یعنی جس کو آپ بالکل وہی الفاظ استعمال کریں جو فعل کے ہیں، کوئی نیا معنی حاصل نہ ہو رہا ہو تو اس کا مقصد صرف اور صرف تاکید ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق، ٹھیک ہے جی۔ یقرأ محمدا قراءۃ جیدۃ، کہ محمد جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ اب جو مین فعل ہے اس میں کوئی نیا معنی تو حاصل نہیں نہ ہو رہا، یقرأ کا معنی بھی سیم ہے، قراءت کا معنی بھی سیم ہے، تو صرف یہ کہ تاکید کے لیے یا اس کی وہ جو بیان پڑھنے کی نوعیت بیان کرنے کے لیے کہ محمد پڑھ ہے تو پڑھنے کا جو اس کا سٹائل ہے وہ اچھا ہے، یا جو اس کی ریڈنگ
کیپیسٹی ہے وہ اچھی ہے، زیادہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو قراءت پڑھنے والی چیز ہے وہ سیم رہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا. اس کے بعد جی مفعول معہ رہ گیا درمیان میں. مفعول معہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اسم کا یعنی مع کے معنی میں جو ہو. اب سافرت و بلالن، اصل میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سافرت مع بلال، میں نے بلال کے ساتھ سفر کیا نا. تو مع کے معنی میں جو واو آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مفعول معہ. ٹھیک ہے، یعنی مع کے واو کبھی کبھار مع کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو جب مع کی جگہ پہ واو آ جائے گی تو اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مفعول معہ. جیسے سافرت و بلالن کا معنی ہے میں نے سفر کیا اور بلال نے سفر کیا، یعنی میں نے بلال کے ساتھ سفر کیا. سمجھ گئے نا؟ آسان ہے یہ. اس کے بعد ہے جی حال ہے، تمییز ہے، مستثنیٰ ہے، منادہ. یہ ساری چیزیں پچھلے سمیسٹر میں بھی پڑھی ہوئی ہیں کہ حال وہ ہوتا ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے. جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ ان والی مثال ہی لے لیتے ہیں، جدی یصلی قاعدا، میرے دادا نے نماز پڑھی اس حالت میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب دادا کی حالت بیان ہو رہی ہے نا کہ نماز پڑھنے کے لیے ان کی حالت جو تھی وہ کھڑے ہونے والی، قائمن نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ قاعدن تھی، بیٹھ. یعنی جو فاعل کی حالت کو بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اتیت المسجد، میں مسجد آیا ماشین. اب میرے آنے کی حالت بیان ہو رہی ہے نا کہ میں موٹر سائیکل پہ آیا، پیدل آیا، تو اس کو ٹھیک ہے. یا کہتے ہیں مفعول کی حالت اگر آپ نے بیان کرنی ہو کہ دخل الاستاذ، یا یوں کہہ لو کہ سلمت الاستاذ، میں نے استاذ کو سلام کیا، وہو ذاہب، استاد صاحب جا رہے تھے، یعنی سلام کرنے کی وجہ سے رکے نہیں، بس وہ چلتے جا رہے تھے. اب یہاں پہ مدرس جو ہے مفعول ہے، اس کی حالت بیان ہو رہی ہے. تو فاعل یا مفعول کی حالت کو اگر بیان کرنا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال. اور وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ماشین کی ہم نے مثال لے لی تھی اور قاعدن آ گیا. تمییز وہ ہوتی ہے کہ جو ابہام کو دور کرے. ابہام کا مطلب ہے جیسے انا اکبر منکا، میں آپ سے بڑا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ سے بڑا ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، عمر میں بڑا، علم میں بڑا، ٹھیک ہے، چبلے مارنے میں بڑا، کوئی بھی وجہ. تو جو اب ابہام ہے بڑا ہونے میں، تو جو اسم اس ابہام کو دور کرے گا اس کو کہتے ہیں تمییز. جیسے انا اکبر منکا سنن، میں آپ سے بڑا ہوں عمر میں، وانت اکبر منی علما، آپ مجھ سے بڑے ہیں علم میں. تو جو ابہام کو دور کرے اس کو کیا کہیں گے؟ تمییز. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ سورہ مریم کے شروع میں کاف ہا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. یہ جو ہے واشتعل الرأس شیبا، میرا سر شعلے مار رہا ہے. یعنی کہ شعلے مارا کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرا سر یوں کہ کہہ لو شیباً بڑھاپے کے اعتبار سے. اب سر کا شعلہ مارنا ہو سکتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہو، درد کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اشتعل الرأس وجعا. لیکن کیا تھا؟ وہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اشتعل الرأس شیبا، گویا کہ اپنے بوڑھا ہونے کو بیان کر رہے ہیں. تو اشتعال رأس جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی صورت کیا ہے؟ بڑھاپا، شیباً. تو جو بھی اسم ابہام کو دور کرے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تمییز کہتے ہیں. اور بھی اس کی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں. آپ کہو میں نے 2 کلو خریدے، اب 2 کلو میں ابہام ہے، 2 کلو ٹماٹر بھی ہو سکتے ہیں، 2 کلو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب جو اس کے بعد جو ٹماٹر اگر ہم کہیں گے 2 کلو کے بعد، تو ٹماٹر کیا ہوگا؟ تمییز ہوگا، ابہام کو دور کر رہا ہے. اس کے بعد ہے جی مستثنیٰ. مستثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ایک حکم ہم لگا رہے ہیں، اس حکم میں سے ہم ایکسیپشن چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پوری کی پوری قوم آئی سوائے علی کی. ٹھیک ہے، اب ہم جاءنی القوم کلہ الا علیا. ٹھیک ہے، علی کے بغیر، الا کے بعد اردو میں بھی الا یہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو اگر کسی ہم نے اس صورت کو بتانا ہو تو اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ. حضر الطلاب کلہم، سارے کے سارے طالب حاضر ہوئے، الا حامدن، سوائے حامد کے. ٹھیک ہے، تو حامد صاحب سوئے رہتے ہیں تو اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہوئے. تو میری طرح حامد بھی بہت چھٹیاں کرتا ہے. المنادا کہتے ہیں منادا کو. منادا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسم جس کو آواز دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آواز جس کو دی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں منادا. تو منادا بھی منصوب ہوگا، جیسے یا عبد اللہ، کوئی آواز دیتا ہے یا عبد اللہ، یا روح اللہ.
ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کسی نے آواز دینی ہو تو دور سے عربی میں بلانا ہو تو کیا کہے گا؟ یا روح اللہ. روح اللہ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو اس کے بعد آخری ہمارے پاس ٹاپک رہ گیا جی تو مجرورات، یعنی مرفوعات بھی ہم نے پڑھ لیے 6 چیزیں ہیں، منصوبات بھی پڑھ لیے 11 چیزیں ان کے مطابق ہیں، اور مجرورات 2 ہوتے ہیں اس میں. یعنی مجرورات جو بھی آپ نحو کی کتاب دیکھیں گے اس میں 2 ہی لکھے ہوں گے، ایک مضاف الیہ اور ایک جس سے پہلے حرف جر ہو. مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے کتاب ہو. اب یہاں پہ ہو کیا ہے؟ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہو رہا ہے. کتاب زیدن. ٹھیک ہے. اور کوئی مثال لے لو علی کی، یعنی کہ جب حرف جر آ جاؤ علی المدرسین، علی زیدن، علیہ، یعنی حرف جر آ جائے کسی اسم پہ تو وہ بھی مجرور ہوگا، اور کوئی اسم مضاف الیہ ہو رہا ہو تو وہ بھی مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے القرآن کتاب اللہ، تو اب اللہ، لفظ اللہ کیا ہے؟ مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب. اور حرف جر آ رہا ہو الطلاب فی الفصل، اب یہاں پہ فصل مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے جی تابع، یہ آخری ہے ہمارا. تو یعنی اسماء کی پھر بحث پوری ہو جائے گی. تو پیپر میں یہی نصاب ہے، اسماء سارے کے سارے جو اس کی بحث ہے. تابع کہتے ہیں وہ اسم جو مشارک ہوتا ہے اپنے سے پہلے میں اعراب میں مطلقاً، وعلی اربعۃ انواع، اور اس کی 4 انواع ہیں: نعت ہے، توکید ہے، عطف ہے، بدل ہے. معنی یہ ہوتا ہے تابع کہتے ہیں کہ کسی اسم کا دوسرے اسم کے ماتحت ہونا. ٹھیک ہے. سبارڈینیٹ جس کو کہتے ہیں. تابع ہونا بس. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کہا کہ میں آیا اور علی آیا، تو اب اور جو ہوتا ہے نا اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے یہ تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اب ہم کہتے ہیں معطوف اور معطوف علیہ، واو کے جو بعد والا ہوگا اس کو کہتے ہیں معطوف، اور جو پہلے والا ہوگا معطوف علیہ. تو یہ ہوتا ہے، یعنی ان میں مین جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا اعراب ایک ہوگا، تابع اور متبوع کا. جو بعد میں ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ تابع. اور جو پہلے ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ متبوع. تو تابع اور متبوع کا اعراب ایک ہوتا ہے، بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور چیزیں تابع ہو کون سی سکتی ہیں؟ وہ 4 ہیں. سب سے پہلے مرفوع. ٹھیک ہے. یعنی نہیں بلکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مرفوع منصوب مجرور کا تو مطلب ہے کہ تابع جو ہے وہ حالت رفع میں بھی آ سکتے ہیں، حالت نصب میں بھی، جر میں بھی. یہ تو سمپل سی بات ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہے تاکید ہے، عطف ہے، بدل ہے. یہ ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے کہ کس کو کہتے ہیں. تو یا چلیں نعت بھی دیکھ لیں. نعت ہے، نعت کا مطلب ہوتا ہے، اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نعت جو ہے نا، یعنی کہ صفت جس کو کہتے ہیں، یہ تابع میں سب سے اہم ہوتا ہے. سب سے اہم کا مطلب ہے کہ باقیوں میں تو صرف کس میں مطابقت ہوتی ہے؟ اعراب میں. لیکن اس میں اعراب کے ساتھ ساتھ مذکر مؤنث میں بھی مطابقت ہوگی، واحد جمع میں بھی مطابقت ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اس میں اعراب سے زیادہ کچھ ہوتی ہے. مطابقت کا مطلب ہے کہ دونوں اسم جیسے اعراب میں ایک جیسے ہوں گے ایسے مذکر مؤنث ہونے میں بھی ایک جیسے ہوں گے، واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی ایک جیسے ہوں گے. یعنی اگر ایک واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، ایک تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور معرفہ نکرہ ہونے میں بھی ایک جیسے ہوں گے. یعنی اگر ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا، ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا. لیکن باقیوں میں یہ شرط نہیں ہے. اور باقی موصوف صفت کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے کہ صفت اس کو کہتے ہیں احضر الطالب الجدید. تو طالب جدید، حضر الطالب الجدید. اب یہاں پہ طالب کیا ہے؟ موصوف ہے، اور جدید کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو اب دیکھو دونوں کا اعراب بھی ایک ہے، دونوں ہیں بھی واحد ہیں، دونوں ہیں بھی معرفہ ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ اگر آپ سارا نہ بھی یاد کریں تو بس یہ تو ذہن میں رکھیں نا کہ دونوں کا اعراب ایک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یطلب المدیر الطالبہ الجدیدہ، یہاں پہ حالت نصب ہے، دونوں منصوب ہیں. ٹھیک ہے. اور حالت جر میں ھذا دفتر الطالب الجدیدی، یہاں پہ مجرور ہے. اس کے بعد تاکید. تاکید کہتے ہیں کہ پہلے ابہام ہوتا ہے ہمارے پاس کہ آپ کہتے ہو میرے پاس قوم آئی. اب قوم کے آنے میں کوئی، یا آپ کہتے ہو میرے پاس F20 سیکشن A کے اسٹوڈنٹس آئے، تو اس میں ابہام ہے کہ سارے آئے یا نہیں آئے، یا فلاں کونسل والے آئے فلاں والے نہیں آئے. تو اگر ہم کلہم کہہ دیں گے، تاکید لگا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابہام اب دور ہو گیا، سارے کے سارے آئے. ٹھیک ہے. تو مرفوع حضر الطلاب کلہم. ٹھیک ہے. اب یہ کلہم یہ کیا ہے؟ تاکید ہے. اب دیکھو طلاب بھی مرفوع ہے اور کلو یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. قال لی ھذا المدیر نفسہ، مجھ سے اس آفیسر نے کہا،
بذات خود، جس کو ہم کہتے ہیں نا نفسہ. اب یہ نفسہ بھی تاکید ہے، مطلب یہ ہے کہ مدیر نے اپنے کسی پی اے وغیرہ کو نہیں بھیجا، مجھے خود کہا یہ، تو یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہے جی منصوب کی صورت میں الطلاب کلہم اور مدیر نفسہ، اور حالت جر میں الطلاب کلہم اور مدیر نفسہ. سمجھ گئے نا کہ یعنی بس یہ ہے کہ اس میں اعراب ایک ہوگا تاکید کا، اور معنی تاکید کا ہی ہوتا ہے کہ ابہام کو دور کرنا، کسی حکم کو پختہ کرنا، اس کے لیے تاکید استعمال ہوتی ہے. عطف آپ کو پتہ ہے کہ واو کے ساتھ آتا ہے کہ دو اسموں کو ایک حکم میں شریک کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. اب خرجہ یہ نکلنے کا حکم ہے، تو حامد اور اس کے دوست دونوں کو ہم نے اس حکم میں شریک کر لیا. ٹھیک ہے. منصوب مدیر ہے. اب طلب المدیر، مدیر کا طلب کرنا یہ ایک حکم ہے، تو اس میں ہم نے حامد اور اس کے دوست دونوں کو شریک کر لیا. یہ عطف کا معنی ہوتا ہے. اور اعراب میں مطابقت ہے، دیکھیں خرج حامد و صدیقہ، حامدن صدیقہ اور حامدن و صدیقہ، یعنی جو تابع کا اعراب ہوگا وہی متبوع کا اعراب ہوگا. جو بعد والا ہوگا اس کو کہیں گے تابع، جو پہلے والا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ متبوع. اس کے بعد ہے بدل ہے. بدل کا معنی ہوتا ہے، آسان ہے کہ ایک اسم ہوتا ہے اس کو ہم بطور تمہید ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اسم ہوتا ہے اس کو ہم کیا بطور تمہید ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مبدل منہ. اور جو اصل ہوتا ہے، جو ہمارا مطلوب ہوتا ہے، تمہید نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بدل. جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے انجح اخوک ہاشم. اب یہاں پہ مراد اصل کیا ہے؟ ہاشم ہے. اخو کا صرف ہم نے تمہید کے طور پہ لگایا. یا جیسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ کمپیرنگ میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں کلیت الشریعہ والقانون کے ڈینوں کے ڈین پروفیسر عطا اللہ خان نیازی صاحب یا جو بھی. ہاں. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہم ڈین اور ڈینوں کے ڈین وغیرہ وغیرہ، خانوں کے خان، یہ تمہید اور لقب کے طور پہ ذکر ہوتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں بدل کا. ٹھیک ہے. تو جو اصل اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدل. اب جو اصل ہے عطا اللہ خان نیازی صاحب، یہ کیا ہوگا؟ بدل ہوگا. اور اس سے پہلے جو چیزیں استعمال ہم نے کی ہیں وہ کیا ہوگا؟ مبدل منہ ہوگا. اور ان کا بھی اعراب سب کا ایک ہوگا. ٹھیک ہے. اب انجح اخو کا ہاشم. اب اخو بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور ہاشم بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اب ہاشم بدل ہے، یعنی کہ بدل یہ اصل ہے، اخو کا جو ہے وہ ہم تمہید کے طور پہ ذکر کیے. انجح ھذا الطالب، کیا یہ طالب کامیاب ہوا؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھو کہ اصل مراد تو کیا ہے؟ طالب ہے. ھذا تو ہم تمہید کے طور پہ اور اس کی تعیین کے لیے لگا رہے ہیں نا. اصل مراد تو حکم جو لگانا ہے وہ تو طالب پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اعرف اخاک ہاشم، میں آپ کے بھائی ہاشم کو جانتا ہوں. یہاں پہ بھی صرف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تابع منصوب ہے تو متبوع بھی منصوب ہے. ہاشمن ہے تو اخاکا ہوگا، ہاشمن ہے تو اخی کا ہوگا. یہ تابع کی ہمارے پاس 4 اقسام یہ بھی ہو گئی الحمدللہ. تو مڈ سے پہلے کا یہی ہے سارا نصاب، یعنی اسماء وہ سارے ہم نے پڑھ لیے، تو افعال پھر اس کے بعد ہوں گے.